السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاول الجنس وهو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو۔ ما قبل میں آپ نے جانا کلی کی 5 قسمیں ہیں۔ ان 5 قسموں میں سے ایک قسم جس کا نام کیا تھا، جنس تھا۔ اس جنس کا بیان مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے شروع فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کلی کی جب 5 قسمیں ہیں تو ان 5 قسموں میں سے سب سے پہلے جنس ہی کو کیوں بیان فرمایا؟ ان 5 قسموں میں سے سب سے پہلے جنس ہی کو کیوں بیان فرمایا؟ تو سنو، اس لیے جنس کو مقدم فرمایا باقی قسموں پر کہ رہا خاصہ اور عرض عام، تو چونکہ یہ ماہیت سے خارج ہوتے ہیں، خاصہ بھی ماہیت سے خارج ہوتا ہے اور عرض عام بھی ماہیت سے خارج ہوتا ہے، لیکن رہی جنس تو یہ ماہیت کا جز ہوتی ہے، ماہیت کا جز۔ تو جو چیز جز ہو تو وہ کیا ہوگی؟ ماہیت میں داخلی شے کہلائے گی، اور داخلی شے مقدم ہوتی ہے اس پر جو کہ کیا ہو، خارج ہو۔ لہذا خاصہ اور عرض عام جب ماہیت سے خارج ہیں، ماہیت سے خارج ہونے کی بنیاد پر جنس کو خاصہ اور عرض عام پر تقدم حاصل ہو گیا، کیونکہ جنس تو ماہیت کا جز ہے۔ اور جنس کو فصل پر اس لیے مقدم فرمایا کہ فصل کی جناب والا 2 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک قسم کا نام ہے فصل قریب اور دوسری قسم کا نام ہے فصل بعید۔ تو فصل کا فصل قریب یا فصل بعید ہونا، ان دونوں کی معرفت یہ موقوف ہے قائم پر جنس پر، تو فصل قریب اور فصل بعید یہ بنیں گے موقوف، اور جنس بنے گی موقوف علیہ۔ اور قاعدہ ہے کہ موقوف علیہ میں موقوف علیہ کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے موقوف پر، یعنی کہ موقوف علیہ کی معرفت کیا ہوتی ہے؟ موقوف سے مقدم ہوتی ہے۔ لہذا جب جنس فصل قریب اور فصل بعید کے لیے کیا بن گیا؟ موقوف علیہ، تو اب اس کو جاننا یہ کیا ہو گیا؟ مقدم ہو گیا، اس لیے جنس کو فصل پر بھی کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا۔ اب رہا نو پر جنس کو کیوں مقدم کیا گیا؟ نو پر جنس کو اس لیے مقدم کیا گیا کہ نو کا ایک معنی آتا ہے نوع اضافی، اس نوع اضافی کا سمجھنا، وہ بھی جنس پر ہی موقوف ہے۔ لہذا اب نو کا بنے گا، نوع اضافی بنے گا موقوف، اور جنس بنے گا موقوف علیہ۔ قاعدہ ہے کہ موقوف علیہ موقوف سے کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے، اس لیے جناب والا جنس کو نو پر بھی کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا۔ تو خاصہ عرض عام پر اس لیے مقدم فرمایا کہ خاصہ عرض عام یہ دونوں کیا ماہیت سے خارج ہونے والی شے ہیں، ماہیت سے خارج رہنے والی کیا ہے؟ شے ہیں، اور جنس کیا ماہیت کا جز ہے، اور جز ہونے کی بنیاد پر یہ ماہیت میں داخلی شے ہوا، اور داخلی شے کو خارجی شے پر تقدم حاصل ہوتا ہے، اس لیے جنس کو خاصہ عرض عام پر مقدم کر دیا۔ رہا جناب والا جنس کو نو پر کیوں مقدم کیا؟ تو نو پر اس لیے مقدم کیا کہ نو کا ایک معنی ایک قسم آتی نوع اضافی، اس نوع اضافی کا سمجھنا یہ جناب والا جنس پر موقوف ہے۔ اسی طریقے سے فصل پر کیوں مقدم کیا؟ وہ اس لیے کہ فصل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، فصل قریب اور فصل بعید۔ فصل قریب اور فصل بعید دونوں کی معرفت یہ بھی جنس پر موقوف ہے، اور قاعدہ ہے کہ موقوف علیہ موقوف سے کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے، اس لیے جناب والا جنس کے موقوف علیہ ہونے کی وجہ سے جنس کو فصل پر اور نوع دونوں پر کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے جنس کے بیان کو شروع فرمایا۔ فرماتے ہیں جنس کی تعریف کرتے ہوئے، الاول الجنس وهو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو۔ کلیات میں سے پہلی قسم کا جنس ہے۔ جنس کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں جنس وہ کلی ہے جو بولی جائے کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں، جو کثیر افراد پر بولی جائے، وہ کثیر افراد کیا ہوں؟ ایسے ہوں جن کی حقیقتیں مختلف ہوں، کائے کے جواب میں، ما ہوا کے جواب میں، تو اس کو کہا جاتا ہے جنس۔ تو جنس وہ کلی ہوئی جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔
شارح کہتے ہیں الجنس هو المقول قدم الجنس على الخاصة والعرض العام، جنس کو خاصہ اور عرض عام پر مقدم کیا، کیوں؟ لأنهما خارجان عن الماہیت، اس لیے کہ یہ دونوں کے دونوں ماہیت سے خارج ہوتی ہیں، یعنی کہ خاصہ بھی ماہیت سے خارج ہوتا ہے اور عرض عام بھی ماہیت سے خارج ہوتا ہے۔ والجنس جزء لها، اور جنس کا ہوتا ماہیت کا جز ہوتا ہے، تو جز ہونے کی وجہ سے یہ ہو گیا داخلی شے، اور داخلی شے کو خارجی شے پر تقدم حاصل ہوتا ہے، اس لیے جنس کو خاصہ عرض عام پر مقدم کر دیا۔ وعلى الفصل، اور فصل پر کیوں مقدم فرمایا؟ وہ اس لیے کہ لاحتیاجنا فی معرفت الفصل القریب والبعید الى الجنس، کہ ہم فصل قریب اور فصل بعید کی معرفت میں جنس کے کیا محتاج ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ ہم جن سے جو ہم فصل قریب اور فصل بعید کی معرفت میں اس بات کے محتاج ہیں کہ فصل قریب اور فصل بعید جنس پر کیا موقوف ہے، اور تو جنس بنے گا موقوف علیہ، اور قاعدہ ہے کہ موقوف علیہ موقوف سے پہلے ہوتا ہے، یا آپ یہی کہہ لیجئے جو شارح کے الفاظ ہیں کہ ہم فصل قریب اور فصل بعید کی معرفت میں محتاج ہیں جنس کے، تو اب جنس بنے گی محتاج علیہ، اور محتاج علیہ کیا ہوتی ہے؟ محتاج پر مقدم ہوتی ہے، اس لیے جنس کو فصل پر مقدم کر دیا۔ وعلی النوع، اور نوع پر کیوں مقدم کیا؟ لتوقف معرفت قسم من النوع، نوع کی ایک قسم کی معرفت کے موقوف ہونے کی وجہ سے علی الجنس کا پر جنس پر، اب وہ قسم کیا ہے جو نوع کی جنس پر موقوف ہے جس کی معرفت؟ هو النوع الاضافی، وہ ہے نوع اضافی۔ فقال، تو فرمایا مصنف علیہ الرحمن الجنس وهو الذي يحمل على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو جنس، وہ کلی ہے جو بولی جائے، یحمل جو محمول ہو یا بولی جائے، على كثيرين مختلفین ایسے کثیر افراد پر جن کی حقیقتیں کیا ہوں؟ مختلف ہوں، فی جواب ما ہوا کے جواب میں۔ کل حیوان للانسان، جیسا کہ حیوان انسان کے لیے، تو انسان ایک ماہیت ہے، اس ماہیت پر جو جنس بولی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ حیوان۔ اس لیے کہ اذا قیل مل انسان والفرس والغنم، جب کہا جائے کہ انسان اور فرس اور غنم، یعنی کہ انسان اور گھوڑا اور بکری، ان کی حقیقت ماہیت کیا ہے، تو کہا جاتا ہے کان الجواب الحیوان، تو جواب کیا ہوتا ہے؟ حیوان ہوتا ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْجِنْسَ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ قَرِيبٌ وَبَعِيدٌ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ جنس کے اقسام کو بیان فرمانا چاہتے ہیں، تو شارح کہتے ہیں کہ جنس کی جناب والا دو قسمیں ہیں، ایک قسم کا نام کیا ہے؟ جنس قریب ہے، اور دوسری قسم کا نام کیا ہے؟ جنس بعید ہے۔ جنس قریب کس کو کہیں گے اور جنس بعید کس کو کہیں گے؟ تو جنس قریب کہتے ہیں اس جنس کو جو ماہیت کا جواب واقع ہو، اور ان تمام ماہیت مختلفہ میں سے ہر ایک کا جواب واقع ہو جو ماہیت مختلفہ پہلی والی ماہیت کے کیا ہوں؟ شریک ہوں اس جنس میں۔ تو جنس قریب کس کو کہا جائے گا؟ جو ماہیت اور ماہیت میں شریک دوسری جتنی بھی ماہیتیں مختلفہ ہیں ان تمام کا جواب واقع ہو، اس کو جنس قریب کہا جاتا ہے۔ اور جنس بعید کہتے ہیں اس کو جو ماہیت کا تو جواب واقع ہو لیکن ماہیت میں شریک دیگر تمام ماہیتیں مختلفہ کا جواب واقع نہ ہو، بلکہ بعض ماہیتوں کا جواب واقع ہو اور بعض ماہیتوں کا جواب واقع نہ ہو، تو اس کو جنس بعید کہا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ ایک بات ذہن نشین کریں کہ مثلا حیوان ہے، حیوان، اس حیوان کا معنی کیا آتا ہے؟ حیوان کا معنی ہے کہ جس کے اندر جسم نامی ہونا پایا جائے، یعنی کہ بڑھنے والے جسم کی صلاحیت جس میں ہو اس کو حیوان کہتے ہیں، جس کے اندر احساس ہو اس کو حیوان کہا جاتا ہے، جو جناب والا اپنے آپ سے حرکت کرنے والا ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حیوان کہا جاتا ہے۔ تو حیوان نام ہے جسم نامی کا، حساس کا، متحرک بالارادہ کا۔ تو یہ چیزیں جن جن کے اندر پائی جائیں گی وہ چیزیں کیا کہلائیں گی؟ حیوان کا افراد کہلائیں گی۔ کیا کہلائیں گی؟ وہ
حیوان کے افراد کہلائیں گی، حیوان کے فرد کہلائیں گی۔ لہذا جسم نامی ہونا، حساس ہونا، متحرک بالارادہ ہونا، یہ انسان کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ وہیں جتنے بھی جانور ہیں ان تمام جانوروں کے اندر جسم نامی ہونا، حساس ہونا، متحرک بالارادہ ہونا پایا جاتا ہے۔ تو انسان کی جنس جناب والا کیا ہے؟ حیوان۔ اور حیوان کا معنی کیا ہے؟ جسم نامی، حساس، متحرک بالارادہ ہونا۔ یہ معنی جہاں انسان میں پایا جاتا ہے وہاں جتنے بھی جانور ہیں ان تمام میں بھی یہ معنی پایا جاتا ہے۔ تو اب اگر ہم انسان کے ساتھ حیوان کے یعنی جانوروں میں سے کسی ایک کو رکھ کر کے سوال کریں گے تب بھی جواب کیا ہوگا؟ حیوان ہی ہوگا۔ اور اگر ہم انسان کے ساتھ جانور کے جتنے بھی افراد ہیں، چاہے اونٹ ہو، چاہے بیل ہو، چاہے بھینس ہو، سمجھے، یا اس کے علاوہ اور جتنے بھی افراد حیوان ہیں ان تمام کو رکھ دیں اور سوال کریں الانسانوں و جمیع حیوان، ان کی ماہیتیں کیا ہیں، تب بھی جواب میں کیا بولی جاتی ہے؟ جنس یعنی کہ حیوان ہی بولا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایسی چیز کو رکھیں انسان کے ساتھ کہ جس کے اندر حیوان کا کل معنی نہ پایا جاتا بلکہ بعض معنی پایا جاتا ہے، مثلا ہم نے ایسی چیز کو رکھ دیا کہ جس کے اندر صرف و صرف جسم نامی ہونا پایا جاتا ہے، جیسے کہ شجر، کہ شجر کے اندر حیوان کے معنی کے اجزاء میں سے صرف ایک جز یعنی کہ نمو جسم نامی ہونا پایا جاتا ہے۔ اب اگر ہم سوال کریں انسان کے ساتھ شجر کو رکھ کر کے ہم کہیں کہ الانسان والشجر ما ہما، کہ انسان اور درخت کیا ہیں، تو اب اس سوال کے جواب میں جو چیز بولی جائے گی وہ اگرچہ جنس ہوگی لیکن وہ جنس سے قریب نہیں بلکہ جنس سے بعید ہوگی۔ اس لیے کہ جناب والا انسان کے اندر جو اس کی جنس سے قریب حیوان ہے تو اس کے تمام معنی کے افراد انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن شجر، اس شجر کے اندر حیوان کا صرف اور صرف ایک معنی، اور وہ کیا؟ جسم نامی ہونا، صرف اور صرف جسم نامی ہونا پایا جاتا ہے۔ جسم نامی کے علاوہ حساس ہونا، متحرک بالارادہ ہونا، یہ معنی، یہ جو حیوان کے معنی کے اجزاء ہے، یہ اجزاء جس میں یہ اجزاء شجر کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں۔ لہذا اب ایسی صورت میں جو اب انسان اور درخت کے سوال کے جواب میں جو چیز بولی گئی اس کو اگرچہ جنس کہا جائے گا لیکن جن سے بعید کہا جائے گا، جن سے قریب نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے کہ جن سے قریب تو ہم اس کو کہیں گے جو ماہیت اور ماہیت میں شریک جتنے بھی دوسرے افراد ہیں ان تمام کے جواب میں جو چیز بولی جائے گی اس کو جن سے قریب کہا جائے گا، اور جو ماہیت اور ماہیت میں شریک دوسرے کیا ہیں؟ افراد ہیں، تو ان تمام کے جواب میں جو چیز نہ بولی جائے بلکہ بعض کے جواب میں بولی جائے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ جن سے بعید کہا جائے گا۔ تو اسی کے بارے میں شارح بیان فرماتے ہیں کہ جن سے قریب یعنی وہ ماہیتیں جن کے اندر حیوان کا کل معنی پایا جاتا ہے، تو ان ماہیتوں میں سے کسی ماہیت کو رکھ کر اور اس کے ساتھ دوسری ماہیت کو رکھ کر سوال کے جواب میں جو جنس بولی جائے اس کو جن سے قریب کہتے ہیں۔ اور رہی وہ ماہیتیں جن کے اندر حیوان کا کل معنی نہیں بلکہ بعض معنی پایا جاتا ہو تو ان ماہیتوں میں سے کسی ماہیت کو رکھ کر اور اس کے ساتھ دوسری ماہیت کو رکھ کر سوال کے جواب میں جو جنس بولی جائے گی اس کو جن سے بعید کہتے ہیں۔ یا مختصر لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ جن سے قریب اس جنس کو کہا جاتا ہے جو اپنے جمیع افراد کے درمیان تمام مشترک ہو، جو اپنے تمام افراد کے درمیان تمام مشترک ہو اس کو جن سے قریب کہا جاتا ہے، اور جناب والا جو اپنے تمام افراد کے درمیان تمام مشترک نہ ہو بلکہ بعض مشترک ہو تو اس کو جن سے بعید کہا جاتا ہے۔
یعنی کہ جو جنس اپنے تمام معنی کے اعتبار سے سوال میں رکھی گئی دو ماہیت یا چند ماہیتوں میں اپنے جمی معنی کے اعتبار سے شریک ہو اس کو کہا جاتا ہے جنس قریب، اور اگر اپنے جمی معنی کے اعتبار سے تمام معنی کے اعتبار سے سوال میں رکھی گئیں دو ماہیتیں یا مختلف ماہیتوں میں اپنے جمی معنی کے اعتبار سے شریک نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے جنس بعید۔ مثلا ہم نے انسان کے ساتھ فرض کو رکھا تو اب جواب کیا ہوگا؟ حیوان ہوگا۔ تو یہ حیوان اپنے تمام معنی کے ساتھ انسان کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اپنے تمام معنی کے ساتھ فرض کے اندر بھی پایا جاتا ہے، لہذا اب اس کو ہم کہیں گے جنس قریب۔ لیکن جب انسان کے ساتھ کس کو رکھیں گے؟ شجر کو رکھیں گے۔ تو اب جناب والا انسان اور شجر کے تعلق سے جب ہم سوال کریں گے تو جواب کیا ہوگا؟ حیوان نہیں ہوگا بلکہ جسم نامی ہوگا، اس لیے کہ انسان کے اندر اگرچہ جسم نامی ہونا بھی پایا جاتا ہے لیکن وہیں حساس ہونا بھی پایا جاتا ہے، متعرض بالارادہ ہونا بھی پایا جاتا ہے، اور شجر کے اندر صرف اور صرف جسم نامی ہونا پایا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر جو جنس بولی گئی جسم نامی، وہ صرف اور صرف دونوں میں صرف ایک معنی کے اعتبار سے شریک ہے، اور وہ ایک معنی کیا ہے؟ جسم نامی ہونا۔ رہا جناب والا حساس ہونا، متعرض بالارادہ ہونا، اس معنی کے اعتبار سے جسم نامی انسان اور فرض کے ساتھ کیا شریک؟ انسان اور شجر کے ساتھ شریک نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تمام معنی کے اعتبار سے یعنی حساس اور متحرک بالارادہ ہونے کے اعتبار سے بھی جسم نامی اگر شریک ہوتی تو پھر جواب میں جسم نامی نہیں بلکہ حیوان بولا جاتا۔ دیکھیے ترجمہ۔ وعلم، آپ جان لیجیے، ان الجنس کے جنس ينقسم، یہ منقسم ہوتی ہے، الى قسمین، دو قسموں کی جانب، قریب، ایک کا نام قریب ہے، اور بعید، اور دوسری قسم کا نام بعید ہے۔ فالجنس القریب، تو جنس قریب وہ ہے ما یقع جوابا عن الماہیت، جو ماہیت کا جواب واقع ہو، وعن کل واحدۃ من الماہیت المختلفۃ المشارکۃ لها فی ذلک الجنس، اور ان تمام ماہیت مختلفہ میں سے ہر ایک کا جواب واقع ہو جو ماہیت مختلفہ اس پہلی والی ماہیت کے شریک ہیں، قائم ہے، فی ذالک الجنس، اس جنس میں، کل حیوانی، جیسا کہ حیوان انسان کے لیے، فإنہ اذا قیل، اس لیے کہ جب کہا گیا مل انسان والفرس، انسان اور گھوڑا کیا ہے، کان الجواب الحیوان، تو جواب کیا ہوگا؟ حیوان۔ فإذا قیل مل انسان والفرس والحمار والجمل، اسی طریقے سے ہم ان تمام دیگر ماہیتوں کو رکھ دیں جو دیگر تمام ماہیتیں انسان کے ساتھ شریک ہیں قائم حیوان ہونے میں۔ مثلا ہم کہیں مل انسان والفرس والحمار والجمل، کہ انسان اور فرس اور حمار اور جمل ان کی حقیقت کیا ہے؟ کان الجواب الحیوان، تب بھی جواب کیا ہوگا؟ حیوان ہوگا۔ تو اب دیکھیے جناب والا، ہم انسان کے ساتھ حیوانیت میں شریک افراد میں سے ایک فرد کو ہم رکھ دیں تب بھی جواب کیا ہوتا ہے؟ حیوان، یا جناب والا تمام ماہیتوں کو رکھ دیں جو انسان کے ساتھ حیوانیت میں کیا شریک ہیں تب بھی جواب کیا ہوتا ہے؟ حیوان۔ وبعبارت اخرى ما يكون تمام مشترک بین جمیع افرادہ، جنس قریب کی دوسری تعریف فرماتے ہیں، شارح فرماتے ہیں کہ اگر جنس قریب کو سمجھنا ہے تو دوسری عبارت میں اس طریقے سے آپ کہہ لیجئے ما يكون تمام مشترک بین جمیع افرادہ، جنس قریب وہ جنس ہے جو اپنے تمام افراد کے درمیان تمام مشترک ہو، کل مثال المذکور، جیسا کہ مثال مذکور ہے، یعنی کہ حیوان جتنا انسان کے اندر پایا جاتا ہے اتنا ہی فرس، حمار اور جمل کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اندر تمام معنی کے اعتبار سے پایا جاتا ہو اور فرس و حمار اور جمل کے اندر بعض معنی کے اعتبار سے پایا جاتا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنا انسان کے اندر پایا جاتا ہے اتنا ہی فرس، حمار اور جمل کے اندر پایا جاتا ہے۔ والجنس البعید، جنس بعید وہ ہے ما یقع جواب عن الماہیت وعن بعض ما یشارکها فی ذلک الجنس، جنس بعید اس جنس کو کہا جاتا ہے جو ماہیت کا جواب واقع ہو
وان بعض ما یشارک فی ذلک الجنس، اور ان بعض ماہیتوں کا جواب واقع ہو جو بعض ماہیت ہے پہلی والی ماہیت کے شریک ہیں فی ذلک الجنس اس جنس میں، ولا یقع جواب عنہا وان کل مشارکاتها فیہ، لیکن جناب والا وہ اس ماہیت کا اور ان تمام ماہیتوں کا جو جناب والا اس پہلی والی ماہیت میں کیا شریک ہیں ان کا جواب واقع نہ ہو۔ جو ماہیت اور ان دوسری بعض ماہیات کا جواب واقع ہو جو جناب والا پہلی والی ماہیت کے اس جنس میں کیا شریک ہیں، اور ان تمام ماہیت مختلفہ کا جواب واقع نہ ہو جو ماہیت مختلفہ پہلی والی ماہیت کے کیا شریک ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو ماہیت اور ماہیت میں شریک اور جو دیگر ماہیتیں مختلفہ ہیں، جو دیگر ماہیتیں مختلفہ پہلی والی ماہیت کے شریک ہے قائم اس جنس میں، تو اگر جنس ماہیت کا بھی جواب واقع ہو اور ان تمام ماہیت مختلفہ کا بھی جواب واقع ہو جو ماہیت مختلفہ پہلی والی ماہیت کے جنس میں شریک ہے، تو اس کو جنس سے قریب کہا جاتا ہے۔ اور اگر جنس ایسی ہے وہ جو صرف اور صرف ماہیت کا جواب واقع ہو رہی ہے اور جو دیگر ماہیت مختلفہ ہیں ان میں سے جناب والا صرف بعض کے جواب میں تو بولی جا رہی ہے وہی جنس جو پہلی والی ماہیت کے جواب میں بولی گئی، لیکن بعض ماہیت مختلفہ کے جواب میں نہیں بولی جا رہی ہے، تو اس کو کہا جائے گا جنس بعید۔ کل جسم نامی، جیسا کہ جسم نامی للانسان انسان کے لیے، اس لیے کہ اذا قیل مل انسان والشجر، جب کہا گیا کہ انسان اور درخت کیا ہے، یا قول جسم النامی فی الجواب، تب ایسی صورت میں تو جسم نامی جواب میں واقع ہوا۔ واما اذا قیل مل انسان والفرد، لیکن جب کہا گیا انسان اور گھوڑا کیا ہے، فلا یقع فی الجواب الجسم النامی، تو اب ایسی صورت میں جسم نامی جواب میں واقع نہیں ہوگا، حالانکہ مع کونہما مشارکین فی الجسم النامی، انسان اور فرد دونوں جسم نامی ہونے میں کیا شریک ہیں۔ انسان کے اندر بھی جسم نامی ہونا پایا جاتا ہے، فرض کے اندر بھی جسم نامی ہونا پایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی جواب میں جسم نامی نہیں بولی جا رہی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں بولی جا رہی ہے کہ انسان کے اندر جو جنس کا معنی ہے وہ تمام معنی صرف جسم نامی ہونا نہیں ہے، بلکہ وہ تمام معنی جسم نامی ہونے کے ساتھ ساتھ حساس متعرض بالارادہ ہونا بھی ہے۔ اسی طریقے سے فرض کے اندر جو جنس کا معنی ہے وہ صرف اور صرف جسم نامی نہیں ہے، بلکہ حساس اور متعرض بالارادہ ہونا بھی ہے۔ اس لیے جناب والا اب جو جنس بولی جائے گی وہ ایسی بولی جائے گی جو تمام معنی کے اعتبار سے دونوں کو شامل ہو، اور وہ ہے حیوان۔ ایسی جنس نہیں بولی جائے گی جو بعضی معنی کے اعتبار سے دونوں کو شامل ہو۔ تو مل انسان والفرس، اس کے جواب میں جناب والا جسم نامی نہیں بولی جائے گی، اس لیے کہ یہ تو بعضی معنی کے اعتبار سے کیا ہے، انسان اور فرس کے شریک ہے۔ لأن الفرس لم يشارك الانسان في الجسم النامی فقط، اس لیے کہ جناب والا گھوڑا یہ انسان کے ساتھ صرف اور صرف جسم نامی ہونے میں شریک نہیں ہے، بل یشارک فی الحیوان ایضا، بلکہ انسان کے جو فرس شریک ہے وہ حیوان ہونے میں بھی، یعنی کہ حساس اور متحرک بالارادہ ہونے میں بھی۔ لہذا اب جواب میں بھی ایسی چیز بولی جائے گی جو جناب والا انسان جتنے معنی کو جنس کے شریک ہے اتنے معنی کو فرض بھی کیا شریک ہے، تو اب جواب میں ایسی چیز بولی جائے گی جو تمام معنی کو کیا کر لے، گھیر لے، اور وہ تمام معنی گھیرنے والی چیز کیا لفظ حیوان ہے۔ کیوں؟ والحیوان عبارت، اس لیے کہ حیوان نام ہے انل جسم نامی، جسم نامی کا، حساس کا، المتعرق بالارادہ، متعرق بالارادہ کا، بل یقع حینئذ فی الجواب الحیوان، تو جب انسان اور فرض کے تعلق سے سوال کیا جائے گا تو جسم نامی نہیں بلکہ جواب میں حیوان واقع ہوگا۔ فالجسم النامی جنس بعید للانسان، تو جسم نامی بھی کیا ہے، یہ جنس ہے، بعید ہے انسان کی، اس لیے کہ جسم نامی یہ جناب والا اپنے یہ انسان یا انسان کے ساتھ جو دوسرے ہم نے ماہیتیں رکھی ہیں ان دونوں ماہیتوں میں جو معنی پایا جاتا ہے تو تمام معنی کے اعتبار سے نہیں بولی جاتی بلکہ بعض معنی کے اعتبار سے بولی جاتی ہے،
اور جو جنس بعض معنی کے اعتبار سے بولی جائے اس کو جنس بعید کہا جاتا ہے، اور جو جنس تمام معنی کے اعتبار سے بولی جائے اس کو جنس قریب کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔